اللہ جتنی بلیسنگز آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، ان کے فالوورز پر، ان کی فیملی پر، ان میں آنے والے ایڈمائررز پر، ان کے جو سپورٹرز تھے ان پر نازل کی، وہ سب کی سب ایچ ون آف اٹ امت محمد پر نازل کر دیں. کین یو فیل دا کوانٹٹی ان اٹ؟ اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں یو ول سی دا بیوٹی آف کوانٹٹی اوور ہیئر. ابراہیم علیہ السلام کی خاندان کو دیکھ لیں، ان کے سپورٹرز کو دیکھ لیں، ان کے فالوورز کو دیکھ لیں، آپ پورا اہل کتاب اس میں شامل ہے. کتنے انبیاء ان کے اندر آئے. ہم کہتے ہیں اللہ وہ جتنی رحمتیں ان پر آئیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی امت پر نازل فرما دے. ہم کانسٹنٹلی اپنی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں نا، اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، اللہ یہ معاف کر دے، یہ معاف کر دے، یہ معاف کر دے. کین یو امیجن وائی وی ہیو گیون دس 5 وقت کی نماز؟ اتنی اسٹرکچرڈ نماز ہمیں دی کیوں گئی ہے؟ اگر ہم سوچ سمجھ کے نمازیں ہی پڑھ لیں، اگر ہم بالکل کلیرٹی کے ساتھ ایک ایک لفظ کو سوچ سمجھ کر اپنے فرائض میں ادا کر لیں، یقین جانیے آپ پر اتنی رحمتیں نازل ہوں گی کہ شاید آپ بہت لمبی لمبی دعائیں نہیں بھی مانگتی ہوں گی، لیکن اللہ آپ کی دعائیں ایسے قبول کرے گا کہ آپ کو لگے گا آپ کا رب صرف آپ ہی کو سنتا ہے، آپ کا رب صرف آپ کی ہی حاجتوں کو سننے کے لیے ہر وقت موجود ہوتا ہے. آپ کا رب آپ کو بخش دیتا ہے، آپ کو یقین ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نماز میں اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں آپ کا پورا یقین ہوتا ہے وہ مجھے سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ایک ایک دل کی کیفیت سے واقف ہے، وہ مجھے بخش دے گا. میں اٹھوں گی نہیں جائے نماز سے، میرا رب مجھے بخش دے گا. Your یقین will give you such kind of a certainty کہ آپ جب اپنی جائے نماز سے اٹھیں گی آپ کو پورا اللہ پر توکل ہوگا، میرے رب نے میری نماز قبول کر لی. کیوں؟ بیکاز آپ کانسٹنٹلی کانشیس تھے، آپ کو معلوم تھا کہ آپ کا رب اس وقت آپ کو سن رہا ہے. سو یہ وہ سب رحمت کے معاملے ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں پچھلے تمام دین کے مقابلے میں اب سٹرکچرڈ اسلام کی شکل میں دے دیے ہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ جتنا کرم، فضل، عطا، برکتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی، ہمارے ایک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیجئے. جتنا آپ نے ابراہیم کی آل کو نوازا، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نواز دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پچھلی تمام امتوں کے ایمان کے برابر ریوارڈ دے دیا جائے. کم ایمان ہے، غافل ہو کے درود ابراہیمی کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور مجھے امید ہے کہ آج کے بعد ہم غافل ہو کر درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے. یہ وہ محبت کا اظہار ہے جو ہمیں ہمارے رب نے سکھایا ہے ان الفاظ کے ذریعے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کرتے ہوئے بھیجتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پیراگراف ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے انکا حمید مجید. میں ابھی اس فریز کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ پر لے کر جا رہی ہوں، اس لیے کہ سیکنڈ پیراگراف کے اینڈ پر بھی ایز اٹ از یہی والا جملہ آئے گا. ابھی ہم اس کو اس وقت کور کر لیں گے. اگلا پیراگراف ہم شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں سکھایا اللہم بارک علی محمد. ہم اللہ سے پھر دعا کریں. اگین ہم دعا کو ایک نئی ڈائمینشن دے رہے ہیں برکت کی. صلو کے بعد، صلوات کے بعد ہم برکت کی دعا دینے رسول اللہ کو آ رہے ہیں. اگین آپ کو بریکٹ نظر آ رہا ہے اللہم. دس از دا بیوٹی آف دس درود جو ہمیں دعا کے آداب سکھا رہا ہے. کتنے ہمارے سوال ہوتے ہیں، ہم دعا میں یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں. پلیز forget about so many difficulties and complexities. Keep your دعا simple. آپ کا اللہ ہے، آپ کی بات سنتا ہے. کہیں اللہم and start your دعا. آپ کو عربی کی دعا آتی ہے well and good. آپ کو عربی کی دعا نہیں آتی، آپ کو جو زبان آتی ہے، آپ جس میں اپنی بات کا اظہار کر سکتے ہیں، just open yourself in front of your رب. وہ سنتا ہے.
وہ بھی سنتا ہے جو میں کہہ نہیں پاتی، اور وہ بھی سنتا ہے جو میں واضح کہہ دیتی ہوں، وہ بھی جانتا ہے جو میں شاید اپنے بارے میں نہیں جانتی، اور وہ میری ہر کیفیت کو نہ صرف جانتا ہے، وہ میری کیفیت کو بھولتا بھی نہیں ہے، وہ نوازتا ہے اور خوب نوازتا ہے۔ ذرا کانشیس ہو جائیں دعاؤں میں، بس ڈائریکٹ اس کو پکاریں۔ اللہ کے رسول تک بھی اگر آپ کو دعا پہنچانی ہے تو آپ کو اللہم کا سہارا چاہیے۔ سو اللہم بارک علی محمد، یا اللہ، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرمائیے، برکت دیجیے۔ عربی زبان میں برکت از سچ اے ورڈ جس کو آپ کسی دوسری لینگویج میں ایگزیکٹلی ایک لفظ کے ساتھ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ It has a huge connotation in Arabic language. برکت کا سمپل مفہوم اگر میں شارٹسٹ ورژن عربی زبان میں بتاؤں، this is about زیادت الخیر، ہر طرح کی خیر کا بڑھ جانا اس برکت۔ مثال کے طور پہ وقت، ہر نعمت جو آپ کو اس زمین پر عطا کی گئی ہے اس میں زیادتی، نعمت in the sense جو آپ کو فائدہ دے۔ when we are talking about برکت تو وہ مال نہیں برکت والا جس میں نافرمانیاں ہوں، جس میں گناہ ہوں، جس میں جھگڑے ہوں، جس میں اداسیاں ہوں، وہ برکت نہیں ہے۔ we are talking about the نعمہ جس کے اندر زیادت الخیر ہے، وہی 24 گھنٹے مگر برکت والے، عمر شاید 40-50 سال لیکن برکت والی، اولاد چاہے ایک لیکن برکت والی، رشتے چاہے کم لیکن برکت والے، علم چاہے کم لیکن برکت والا۔ سو زیادت الخیر، ہم کہتے ہیں یا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے، کیا مطلب؟ اللہ ان کو بلیسڈ بنا دے۔ جب صحابہ درود پڑھا کرتے تھے اور یہ الفاظ کہتے تھے اللہم بارک علی محمد، تو ان کا مطلب ہوتا تھا یا اللہ رسول اللہ کی پریزنس کو باعث خیر بنا دے، لوگ ان کی بات کو سنیں، لوگ ان کے پرسونا سے اٹریکٹ ہوں، لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں، لوگ ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ صحابہ کی یہ دعا ہوتی تھی، اللہ لوگوں کا ان کی بات کو ماننا آسان بنا دے، ان کی بات کو بینیفیشل بنا دے۔ صحابہ ایسے دعا کرتے تھے، اس انسان کی ٹیچنگز کو انسانیت کے لیے فائدہ مند بنا دے، یہ صحابہ کا پیٹرن تھا اس وقت۔ پھر اللہ کے رسول اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ آج بھی ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، آج بھی ہم یہ الفاظ اسی طرح دہراتے ہیں، اللہم بارک علی محمد۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سا مطلب، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہو، لوگوں کے دل میں ان کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر جائے، لوگ ان کی بات کو ویلیو کریں، لوگ ان کی ٹیچنگز کو اہمیت دیں، لوگ ان کے کلام کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی احادیث کو اپنا کر برکتیں سمیٹیں۔ اینڈ یو آر ناٹ ڈوئنگ دس دعا جسٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہم آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جیسی برکتیں، جیسی نعمتوں کی خیر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں، اللہ ان کی فیملی کو، اہل بیت کو، ان کے فالوورز کو، امت محمد کو، اور فائنلی کس کو؟ اللہ مجھے برکت عطا کر۔ اتنی اچھی دعا ہم کیسے بغیر سوچے سمجھے مانگ سکتے ہیں؟ جس دعا میں کانسٹنٹلی میری خیر ہے، جس دعا میں کانسٹنٹلی میرا ذکر ہے، جس دعا میں کانسٹنٹلی میں اپنے لیے اللہ سے بھیک مانگتی ہوں، میں غافل رہ جاؤں، مجھے پتہ ہی نہ چلے میں کیا مانگ رہی ہوں۔ ایسا نہیں کرنا، سوچ سمجھ کر مانگنا ہے تاکہ میرے رب کو میرا مانگنا پسند آ جائے، تاکہ اس کو عطا کرتے ہوئے اس بندی کی حاجت نظر آ جائے۔ سو جب آپ کہتی ہیں وَعَلَىٰ آلِ محمد، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لیے بھی
بلیسنگز اور زیادت الخیر مانگ رہی ہوتی ہیں. اللہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کروں اللہ اس کو خیر کا باعث بنا دے. کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کو رسوائی ملے، اور کوئی انسان یہ چاہے بھی نہ کہ دین پر عمل کر کے اس کو رسوائی ملے. ہاں اگر بظاہر دنیا اس کو تنگ کرتی ہے تو یاد رکھیں دنیا کے 4 لوگوں کی ٹیڑھی نظریں آپ کی رسوائی نہیں ہوتی ہیں. آپ کو تو آسمانوں پر انشاءاللہ اللہ ہائیسٹ رینکڈ فرشتوں میں آپ کا ذکر کرے گا، اور انشاءاللہ پھر روز محشر آپ کے سر کے کراؤنز دنیا کو دکھائے جائیں گے. سو اٹس اباؤٹ ڈوئنگ دعا ناٹ جسٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو کانسٹنٹلی سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ اپنے لیے بھی دعا کرتی ہیں، اور آپ ان مسلمانوں کے لیے بھی اور اپنے ان رشتوں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں جو شاید آپ کو دینے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ برکت کی دعا ان کے لیے بھی کر لیتے ہیں. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. شاید جس نے وراثت میں آپ کا حق مارا آپ نے تو اس کے لیے بھی دعا کر لی. شاید جس نے آپ کے حقوق میں ڈنڈی ماری آپ نے اس کے لیے بھی دعا کر لی. اللہ اس کو بھی برکت دے دے. سو کانشیسلی مانگیں. کبھی کبھی ہمیں اپنے الفاظ میں اتنی طاقت نظر نہیں آتی، اپنی زبان میں اتنی ہمت نظر نہیں آتی کہ جو ہم سے کٹے ہم اس سے جڑنے کی دعا کر لیں. تو صرف سوچ سمجھ کر درود پڑھ لیں. ابھی کہا نا وہ تو وہ بھی جانتا ہے جو ہم کہہ نہیں پاتے. بعض اوقات اپنے ایمان کی کمزوری کو زبان پر لاتے ہوئے اللہ کے سامنے بھی انسان کو حیا آ رہی ہوتی ہے، مگر اللہ ہے نا وہ جانتا ہے ہمارے دلوں کی کیفیت کو. سوچ سمجھ کر درود پڑھ لیں. وہ آپ کے دل کے حالات سے خوب واقف ہے، وہ جان جائے گا کہ میری بندی کیا کہہ رہی ہے. پھر ہم آگے کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اگین ہم کہتے ہیں یا اللہ ایز اٹ از جیسی برکت آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی بالکل ایسی برکت، ایگزیکٹلی ایسی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیجیے. جیسی برکتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کو، قوموں کو، انبیاء اور رسولوں کو جو ان کی پروجنی میں آئے ان کو عطا کی، اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیجیے. I will just show you one glimpse of برکت جو یہاں اس درود میں ہم مانگتے ہیں. Just one glimpse. If you will keep your focus on آل ابراہیم، so اگر آپ abundance دیکھیں نا جو وہاں نبوت آئی ہے as compared to آل محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو دونوں بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو ایسی حیات نہیں دی کہ وہ والد کی اس چیز کو آگے لے کر چلتا، بیکاز اللہ تعالیٰ نے پروفٹ ہوڈ کا دروازہ یہاں بند کرنا تھا. جبکہ ایز کمپیئر ٹو رسول اللہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام سے سٹارٹ کریں تو موسیٰ علیہ السلام تک اراؤنڈ 300 to 400 ایئرز آتے ہیں، اور ہسٹری بتاتی ہے کہ بٹوین یوسف علیہ السلام ٹو موسیٰ علیہ السلام اس امت کے اندر آل ابراہیم میں بیک ٹو بیک انبیاء اور رسول آئے ہیں. اور کیونکہ انبیاء اور رسول آل ابراہیم میں آئے بیک ٹو بیک ان کو معجزات دیے گئے. کیونکہ یہاں وحی آتی رہی، اللہ کی تعلیمات کانسٹنٹلی نازل ہوتی رہیں، بیک ٹو بیک اس آل ابراہیم کا تعلق فرشتوں کے ساتھ لنکڈ رہا. تو آپ سوچ سکتے ہیں جو مقام ابراہیم اور مقام اولاد ابراہیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہمارے سامنے ہے. آپ تو سیل آف انبیاء تھے، پھر بھی ہم درود ابراہیم میں کہتے ہیں کما بارکت علی ابراہیم. آپ کو تو کوئی فزیکل معجزہ بھی نہیں دیا گیا جیسے باقی انبیاء کو دیا گیا، بس قرآن کا معجزہ آپ کو دیا گیا. تو یہ جو ہم درود میں کما بارکت علی ابراہیم کہتے ہیں تو ہم آل محمد میں کس چیز کی برکت چاہ رہے ہیں؟ ذرا سوچیں. اسکالرز کہتے ہیں
مسلمانوں کے اندر یقین کی برکت. اللہ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں جتنے انبیاء کا یقین تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فلٹر ڈاؤن کر دے. جو وہاں استقامت تھی ان کے نیک لوگوں میں، اللہ ان سب لوگوں کی استقامت امت محمد میں فلٹر ڈاؤن کر دے. اللہ وہاں کے نیک لوگوں کا جو ایمان کا لیول تھا ان سب کے برابر کا ایمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر دے، اور ایسا شامل کر دے کہ امت محمد میں یہ بیک ٹو بیک نسل در نسل فلٹر ڈاؤن ہوتا رہے. ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا، انبیاء کی میراث ان کا علم ہوتا ہے. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جب ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم دعا کریں اللہ ہم میں کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم میں اب رسالت کا دروازہ بند ہے، ہمارے پاس قرآن کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی آل جیسی برکتیں یہاں کیسے آئیں گی؟ علم کو تھام کر عمل کو آگے لے کر چلنے والے امت محمدی ہوں گے. قرآن کی حکمتیں اللہ ان پر ایسے کھولے گا کہ یہ برکت دنیا دیکھے گی. یہ وہ امت ہے جس نے اللہ کے کلام کے سامنے بیٹھنا اگر اپنے لیے فکس کر لیا تو یہ امت اسی کلام رب سے ہر دن ایسے حکمت کے موتی اٹھائے گی کہ اس کی زندگی مثال بن جائے گی آس پاس کے لوگوں کے لیے. اس کا ایمان اوروں کو فیول کرے گا، اس کی استقامت اوروں کو ہمت دلائے گی، اس کا قرآن پر عمل کرنا کئی اور نسلوں کو قرآن کی طرف اٹریکٹ کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. دس از جسٹ اے گلمپس آف برکت جو ہم اس درود میں آل ابراہیم سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانگتے ہیں. قرآن معجزہ ہے نا، اس قرآن کی برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر دن دیکھ سکتی ہے. صرف اس قرآن کو اپنانے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے گا آپ کو اپنی زندگی میں برکت کی بہترین ڈیفینیشن نظر آئے گی. سو ہم کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. Now we are coming on the last phrase of درود ابراہیم جو ہم نے پہلے پیراگراف کے اینڈ پر چھوڑا تھا. You will see a beautiful closing bracket at the end of درود ابراہیم. توحید سے شروع ہوا with اللہم اور توحید پر مکمل ہو رہا ہے انکا حمید مجید. اللہ آپ بہت حمد والے، اللہ آپ بہت میجسٹک ہیں. اللہ کی صفات پر درود ابراہیمی کو کلوز کر کے دعا کے آداب ہمیں سکھا دیے گئے. اللہ کے دو ناموں میں سے دو صفاتی نام، دو صفات یہاں مینشن ہیں، حمید مجید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، جو حمد کے قابل ہیں. دین اللہ از حمید. جسٹ کریکٹ your perspective. Don't try to bring رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم parallel to اللہ سبحانہ وتعالی. جو توحید کا کریکشن اللہ تعالیٰ نے اس درود ابراہیمی سے کرایا ہے، it's very crisp, it's very simple, it's very formulated. کوئی لمبی چوڑی تک توحید کے اوپر اور عقیدے کے اوپر گفتگو نہیں ہے. سمپلسٹک وے میں اتنے آسان الفاظ میں توحید سکھاتا ہے یہ درود کہ انسان کے بہت سے کنفیوژنز یہیں سالو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کلیئرٹی مل جاتی ہے اس کو. اچھا اس کا مطلب ہے کہ اصل سورس آف تعریف اللہ ہے، رسول اللہ مخلوق ہیں. We should not forget. آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں. آپ کے لیے جو شاعر کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ الیاقوت حجر لیس کالحجر. یاقوت ایک پتھر ہے لیکن اس پتھر جیسا خوبصورت پتھر کوئی نہیں ہے. اور پھر آگے کیا کہتا ہے شاعر؟ محمد بشر لیس کالبشر.
آپ یقیناً بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن آپ جیسا کوئی انسان نہیں ہے. So we know the proper مقام of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, but we know the difference between اللہ سبحانہ و تعالیٰ and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں, اللہ حمید ہے. آپ کی سب سے زیادہ حمد کی گئی, اللہ سورس آف پریز ہے, سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں. وی نیڈ ٹو مینٹین دس بیلنس, اور یہ بیلنس ہمیں درود ابراہیم سکھاتا ہے. ہم ورشپ صرف اللہ کو کرتے ہیں, ہم دعا صرف اللہ سے مانگتے ہیں, ہم صرف اور صرف توحید کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں. اور یہی چیز یہاں بتائی گئی ہے. دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے, بٹ کیپ اللہ ایٹ ہز مقام, کیپ اللہ ود ہز صفات ان یور مائنڈ. اور یہی چیز یہاں مینشن کی گئی ہے, اللہ حمید ہے, بے شک وہ سورس آف پریز ہے. اور کیا ہے اللہ مجید ہے, یعنی وہ میجسٹی والا ہے. کیا بتانا مقصد ہے مجید سے؟ کبریائی عظمت اس کی ہے. کیا بتانا مقصد ہے اس بات سے؟ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت, مقام, شرف, رتبہ اور برکات, صلوات اور بلیسنگز دی ہیں, تو یہ اس کا مقام, اس کی کبریائی, اس کا میجسٹک پاور ہے. اور وہ اپنے امت میں سے, اپنے حبیب کی امت میں سے جس کو چاہے گا اس کو عزت دے گا. اور وہ عزت کس کو دیتا ہے؟ اس کی ایکویشن اس نے واضح کر دی. جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا, اللہ اس سے محبت کرے گا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا, اللہ اس کی دنیا کی مشکلات کو آسان کر دے گا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تھامے گا, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی وریز اور انگزائٹیز کو دور کر دے گا. سو دس واز بریف ان ڈیپتھ اسٹڈی آف درود ابراہیم. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا, آپ کو دیکھنا, آپ کے پرسونا کو اپنی آنکھوں سے, اپنے سر کی آنکھوں سے آبزرو کرنا نصیب فرمائے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ دونوں نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اس زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے کانشیس لیول سے ہر فرض نماز میں, ہر نماز میں اس درود ابراہیمی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نمازوں کو زندہ کر دے, اللہ ہمارے ایمان کو زندہ کر دے, اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولادوں کو نمازوں کی اہمیت سکھا دے. اللہ ہمیں تربیت کرنا نہیں آتی, اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنا سکھا دے. اللہ ہمیں خود ایمان پر قائم رہنا نہیں آتا, اللہ ہمیں اس ایمان پر تھام کر رکھیے, قائم کر کے رکھیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں کبھی اس ہدایت سے محروم نہ کیجیے گا. اللہ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرما لیجیے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنانا, اس کی توفیق عطا فرمائیے. ایمان پر موت دیجیے اور اس حال میں موت دیجیے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیراً. آپ لوگوں نے میرے ساتھ اس وقت ایکسٹرا ٹائم لگایا. انشاءاللہ کل تھرسڈے ہے اور ہم اپنا ریگولر ان ڈیپتھ اسٹڈی سورۃ التکاثر کی کمپلیٹ کریں گے. آپ میں سے جو بہنیں جوائن کرنا چاہیں گی, انشاءاللہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم دوپہر 3 بجے ہماری ان ڈیپتھ کی لائیو کلاس ہوگی. اللہ کی امان میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.